ان کی مخالفت میں نہ ہو. مثلاً میرے اوپر بعض ناسبیوں نے الزام لگایا جی میں نے کربلا والے ریسرچ پیپر میں جی حدیث آدھی لکھی ہے ترمذی کی کہ جی سب سے پہلے جس شخص نے اسلام قبول کیا وہ علی ابن ابی طالب ہیں, زید ابن ارقم کہتے ہیں. وہ کہتے ہیں نہیں, اس کے آگے لکھا ہوا ہے کہ ابراہیم نخعی کہتے ہیں کہ سب سے پہلے حضرت ابوبکر نے اسلام قبول کیا. تو میرے بھائی اس ریسرچ پیپر سے پہلے میں نے اس پہ پوری ویڈیو ریکارڈ کرائی ہے, سب سے پہلا مسلم کون, اور اس میں نے پوری حدیث بیان کر کے اس کی انجینئرنگ کی ہے کہ حدیث یہی ہے کہ زید ابن ارقم کہہ رہے ہیں, کیونکہ زید ابن ارقم کون ہے؟ صحابی اور سابقون الاولون میں. وہ کہہ رہے ہیں کہ حضرت علی پہلے شخص ہیں جنہوں نے اسلام قبول کیا, اور غدیر خم کی حدیث کے راوی بھی زید ابن ارقم ہے. اور ابراہیم نخعی جو صحابی کے قول سے ٹکرا رہا ہے, اس کا قول امام ترمذی نے نقل کیا. ابراہیم نخعی 50 ہجری میں پیدا ہوا ہے, حضور کی وفات کے 40 سال کے بعد وہ پیدا ہوا ہے. جو بندہ حضور کا ساتھی ہے شروع کا, خلفاء راشدین کا ساتھی ہے, حضرت علی کا ساتھی ہے, غدیر خم کی حدیث کا راوی ہے, اس کی بات مانو. یا ابراہیم نخعی جڑا جمع ہی بعد ہی 40 سال بعد, اور وہ دی گل بھی میں مان لینا اگر وہ صحابی سے اختلاف نہ کر رہا ہوتا. ابراہیم نخعی جب پیدا ہوئے ہیں اس وقت سنی شیعہ کنفلکٹ آ چکا تھا, تو ابراہیم نخعی کو کچھ سنی سنائی بات پہنچ گئی تو انہوں نے آگے بیان کر دی. انہوں نے کسی صحابی کا ذکر نہیں کیا. جو بندہ حضور کی وفات کے 40 سال بعد پیدا ہو رہا ہے وہ کس طرح کہہ سکتا ہے کون بندہ پہلے اسلام لے کے آیا؟ سمجھ آئیے آپ کو؟ اسی لیے شیخ زبیلی زئی رحمہ اللہ نے جب حضرت علی کی فضیلت میں ترمذی کی حدیث لکھی ہے نا, یہ والی کہ زید ابن ارقم کہتے ہیں پہلا شخص جو مسلمان ہوا وہ علی ابن ابی طالب میں, ساتھ لکھا کہ تابعی صغیر, چھوٹا تابعی, اس نے زید ابن ارقم کی مخالفت کرتے ہوئے کہا کہ حضرت ابوبکر پہلی دفعہ اسلام لے کے آئے. تو زبیر علی صاحب نے اس کے اوپر جو تبصرہ کیا ہے نا وہ نٹوریس انداز میں کیا ہے کہ اس کی کیا اوقات ہے کہ ایک صحابی سے اختلاف کر رہا ہے. امام مسلم نے مقدمے میں لکھا ہے تابعی کی مرسل کوئی شے نہیں ہے جب تک صحابی کو مینشن نہ کرے. تو جو روایت ہی مرسل چھوٹی ہوئی اور صحابی سے ٹکرا رہی ہے وہ اگر میں نے اس میں نہیں لکھی تو اس لیے نہیں لکھی کہ میں اس کے اوپر لکھ رہا ہوں کہ میں صرف صحیح روایتیں لکھ رہا ہوں. اگر میں یہ جعلی کام سال لکھتا نا تو مجھے تین لائنیں اور لکھنی پڑنی بتانے کے لیے, تو وہ میں نے اپنا ٹائم تو نہیں ضائع کرنا. البتہ جب میں نے ویڈیو ریکارڈ کی اس میں نے پوری بات کی. ٹھیک ہے, بات سمجھ آئی؟ ایک اس کربلا والے ریسرچ پیپر پہ ایک اعتراض کس نے کیا, جی آپ نے وہ ایک حدیث لکھی ہے بخاری کی کہ حضرت عمر کی میت پہ حضرت علی نے جو ہے نا حضرت عمر کے لیے جو تعریفی کلمات کہے تھے وہ تو آپ نے نقل کیے ہیں, لیکن اس میں سے ایک جملہ آپ نے چھوڑ دیا ہے. وہ اس لیے میں نے چھوڑ دیا تھا کہ بخاری کے جس طرق کو میں ذکر کر رہا تھا وہ اس میں وہ الفاظ موجود نہیں تھے, لیکن اس سے پہلے میری ویڈیوز میں وہ جملے موجود ہیں. 2012 کی ویڈیوز میں بھی میں نے کو نکالے تو نہیں ہے. وہ طرق اتنا پیارا تھا کہ میں اس کو مس نہیں کرنا چاہتا تھا. اس میں الفاظ ہیں کہ ایک شخص آ کے, عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کہ میری شولڈر پہ آ کے کون ہی رکھتا ہے اور کہتا ہے اے عمر, میں نے اکثر رسول اللہ سے سنا تھا میں ابو بکر اور عمر داخل ہوئے, میں ابو بکر اور عمر نکلے, مجھے امید تھی تو اپنے 2 ساتھیوں سے جا ملے گا, اور بڑے تعریفی کلمات, اور کہتے ہیں میں نے مڑ کے دیکھا تو علی ابن ابی طالب تھے. اب اس میں جو سوز و گداز ہے وہ اس میں نہیں ہے. دوسرے طریق میں آتا ہے کہ علی ابن ابی طالب آئے اور انہوں نے کونی رکھی میرے کندھے پہ, اور حضرت علی, اس میں وہ سسپینس اور چسکا ہی نہیں ہے جو اس میں ہے, کیونکہ یہاں انہوں نے مختصر بات کی ہے, وہ اینڈ پہ انہوں نے مڑ کے دیکھا تھا, تو یہ سسپینس باقی رہتا ہے. میں نے وہ والا طریق ڈالا ہے. اور اس سے آگے اس ظالم سے پوچھو, اس سے آگے حدیث میں نے بخاری کی نقل کی ہے کہ حضرت علی سے ان کا بیٹا پوچھتا ہے کہ بتائیں رسول اللہ کے بعد اس امت میں سب سے افضل کون ہے, تو کہتے ہیں ابو بکر. وہ پوچھتا ہے اس کے بعد کون, تو کہتے ہیں عمر, اور کہتے ہیں میں نے سوچا اس کے بعد میرے ابا جی حضرت عثمان کا نام لیں گے, تو میں نے کہا ابا جی اس کے بعد تو پھر آپ ہی ہوں گے, محمد بن حنفیہ کہتے ہیں. تو حضرت علی نے کہا کہ میں تو عام مسلمانوں میں سے ایک مسلمان ہوں. 8 جی وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ. اس سے بہتر کس کی بات ہے جو لوگوں کو اللہ کی طرف بلائے اور نیک اعمال کرے خود بھی, اور کہ میں بھی عام مسلمان ہوں. تو یہ حدیث تو میں نے کربلا والے ریسرچ پیپر میں ڈالی ہوئی ہے. یہ زیادہ تگڑی بات ہے یا بہت زیادہ تگڑی بات ہے کہ میں وہ جملہ کہ میں عمر کے اعمال پہ رش کروں گا, ٹھیک ہے, تو وہ اس طریق میں نہیں تھی. وہ تو کئی ایک طریق اس میں جو ہے وہ شامل نہیں ہے.
اوورال ہم نے مقدمہ رکھا ہے، اور جب میں نے لاتا سے لیکچرز میں اس سے بھی 5 سال پہلے بیان کیا اور ابھی تک کئی جگہ میں نے بیان کیا ہے، تو میری نیت کے اوپر نیت تو آپ کی شک میں ہے۔ اہل حدیثوں نے 3 کتابیں لکھی، تینوں میں غدیر خم کی حدیث میں تعریف کر کے قرآن اور سنت کر دیا، اہل بیت کا نام نکال دیا۔ بے ایمانی یہ ہوتی ہے۔ اب چونکہ ان کی دھمیں کٹی ہوئی تھی ہم نے پکڑ لی ہیں، اور میں نے چیلنج کیا ہے مجھ سے پہلے کوئی ریناؤنڈ عالم دین دکھائیں اہل حدیث کا۔ وہ کہتے ہیں مولانا اسحاق کو ہم دکھاتے ہیں، مولانا اسحاق تو اہل حدیث نے فارغ کر کے کافر قرار دے دیا تھا، جو کبھی مولا علی لفظ یوز کرتا ہو۔ زبیر علی زئی صاحب نے بھی جو استعمال کیا نا، اس کے پیچھے بھی میرا خفیہ ہاتھ تھا، تو میں اسے کہہ کے زبردستی یہ کہتا تھا، پھر وہ شروع ہو گئے تھے مولا علی اور اہل سنت کا لفظ، ورنہ وہ پہلے اہل حدیث کا لفظ یوز کرتے تھے۔ میں کہتا تھا کہ یار اس نفس کی جو انورٹڈ کاما میں عزت ہے نا سب کانٹیننٹ میں، اس طرح آپ بات نہیں پہنچا سکتے، آپ اہل سنت لفظ استعمال کریں جو مین اسٹریم میں ہمارا چل رہا ہے، حکمت سے دعوت کا کام کریں۔ بے ایمانیاں جو ہیں